میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، ہم نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، ان سب کا بات کا خلاصہ یہی ہے، اور یہ جو کربلا کے واقعات ہیں ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں ان سب کی جیسی زندگی گزارنی ہے، ان سب کی جیسی زندگی بسر کرنی ہے، کیونکہ امام حسین تو وہ ہے جو سجدے میں سر کٹا کر کے پورے عالم اسلام کو، پوری دنیا کو یہ حکم دیا ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ہر چیز معاف ہو جائے گی لیکن نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیچھے سے برچھا مارا گیا، کیا مارا گیا؟ پیچھے سے فیروز نامی شخص نے پیچھے سے پکڑے پہ مارا، اس کے بعد سامنے سے اس پہ مارا، اس پہ مارا، اس پہ مارا، اس کے بعد ایک اور زخم لگا جس کی روایت نہیں ملتی ہے۔ حضرت عمر فاروق بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اسی وقت نماز بولے نہیں، نماز جاری رکھو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نماز کے مصلی پہ کھڑا کیا، نماز کے مصلی پہ کھڑا کیا اور کہا کہ نماز جاری رکھو، کسی کے مرنے سے، کسی کے بے ہوش ہونے سے نماز معاف نہیں ہو جاتی ہے، نماز جاری و ساری رکھو۔ صحابہ کرام کے جنگوں میں بدن پہ تیر لگ رہے ہیں، بدن پورے زخمی سے چور ہے لیکن نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، ایک طرف جنگ جاری ہے تو دوسری طرف صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کے بارے میں قرآن کریم کا بھی حکم ہے، قرآن کریم کا بھی فرمان ہے، اور قرآن کریم میں بے شمار ایسے جگہ ہیں نماز کے سلسلے میں آئے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑا، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑا وہ گویا کہ کافر ہے۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جو نماز چھوڑے گا وہ مسلمانی نہیں ہے، وہ مسلمانی نہیں ہے۔ تو مسلمان نہ ہونے کی تشبیہ اس لیے دیا ہے، لوگوں کو ابھارا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے کہ تم نماز نہیں چھوڑنا، کیونکہ نماز بہت اہم عبادت ہے۔ تو یہی نماز کو بچانے کے لیے، شریعت مطہرہ کو بچانے کے لیے جو اللہ رب العزت نے شریعت حضور پاک علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے، اسی شریعت کو بچانے کے لیے کون آگے بڑھ رہے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو سلسلہ ہے، بہت سارے لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ تھی، یہ جو جنگ ہوئی ہے، یہ جنگ اقتدار کے لیے ہوئی ہے۔ کس کے لیے؟ اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے، سلطنت کے لیے، شخصیت کے لیے، جبکہ کوئی بات نہیں ہے، یہ بغیر دلیل کی باتیں ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ یہ جو لڑائی ہوئی ہے حکومت کے لیے ہوئی ہے، حکومت پانے کے لیے ہوئی ہے، کوئی اگر کہتا ہے کہ وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے، فریب ہے، جھوٹ بات کہہ رہا ہے، اس لیے کہ ان کے بڑے بھائی نے تو حکومت چھوڑی ہے، تو یہ کیسے حکومت میں بیٹھ جائیں گے؟ ان کے بڑے بھائی نے حکومت چھوڑی ہے تو کیسے حکومت کے لیے لڑیں گے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوست، یہ جو لڑائی تھی یہ نظریات کی لڑائی تھی۔ کس کی لڑائی تھی؟ نظریات کی لڑائی تھی۔ ایک نظریہ ہو جو دین اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، ایک نظریہ والے ہو جو دین اسلام کو بچانا چاہتا ہے، ایک نظریہ والے ہو جو دین اسلام پر مٹنا چاہتا ہے، ایک نظریہ والے ہو جو دین اسلام کو برباد کرنا چاہتا ہے، ایک نظریہ والے وہ ہے۔ ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے کہ ان کی پرورش آقا علیہ السلام کی گود میں ہوئی ہے، ان کی پرورش حیدر کرار نے کی ہے، ان کی پرورش صحابہ کرام نے کی ہے، ان کی پرورش حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ نے کی ہے، اور ایک طرف یزید کی پرورش دمشق میں ہو رہی ہے۔ کہاں ہو رہی ہے؟ دمشق کے اندر ہو رہی ہے، جہاں پہ آزادی ہے، جہاں پہ شراب نوشی ہے، جہاں پہ سٹہ بازی ہے، جہاں پہ جھوٹ کے پردے اور جھوٹ کے پیمانے پروئے جاتے ہیں۔ تو ایک طرف ان کی زندگی ہے اور ایک طرف حضرت حسین کی زندگی ہے۔ تو یہ جو لڑائی، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ لڑائی حکومت پانے کی لڑائی تھی تو یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بات بالکل غلط بات ہے۔ اس لیے کہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ لڑائی اگر حکومت کے لیے لڑائی ہوتی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیوں کیا؟
کیوں کیا کہ ان کی زندگی سے واقف تھے. اور صرف امام حسین نے نہیں انکار کیا. اگر صرف امام حسین انکار کرتے یزید کی بیعت سے تو ایک طرف کہا جا سکتا تھا, ایک طرف ان کی بات کو مانا جا سکتا تھا کہ یہ لڑائی حکومت کی تھی, یہ لڑائی کرسی کی تھی, یہ لڑائی اقتدار کی تھی. ایک طرف جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ لڑائی شخصیت کی تھی, حکومت پانے کی تھی, تو اگر صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس کی بیعت کا انکار کرتا تو ایک گھڑی کے لیے مانا جا سکتا تھا کہ یقیناً یہ لڑائی حکومت کی تھی. لیکن بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں, بڑے بڑے صحابہ کرام, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہے, بڑے بڑے صحابہ کرام نے اس کی بیعت سے انکار کیا ہے, بڑے بڑے صحابہ کرام نے اس کی بیعت سے انکار کیا ہے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ سارے صحابہ کرام کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لڑائی حکومت کی نہیں ہے, یہ لڑائی کرسی کی نہیں ہے, بلکہ یہ لڑائی ایک نظریات کی ہے. ایک طرف اچھے سوچ رکھنے والے ہیں, ایک طرف برے سوچ رکھنے والے ہیں, اس کی لڑائی ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو, جو بھی حضرات یا جو بھی جس کے بھی بیانات آپ سنیں, اگر وہ کہیں کہ یہ لڑائی حکومت کی لڑائی تھی تو آپ ان سے چند سوالات کر سکتے ہیں, ان سے چند سوالات کر سکتے ہیں. اگر یہ لڑائی حکومت کی ہوتی, کرسی کی ہوتی, اقتدار کی ہوتی, اس کو حاصل کرنے کی, تو حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد حکومت پر کون بیٹھے رہتے؟ بولیے. حضرت ابو بکر. بولیے حضرت, میں آپ کے سامنے اس سے پہلے اسی لیے کہا کہ میں دل کی کانوں سے سنیے, دل کی کانوں سے سنیں گے نا تو آپ کے بات ذہن میں رہیں گے, ٹھیک ہے نا. تو میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ حکومت کس نے کی ہے. خلفائے راشدین جس کو کہا جاتا ہے, تو خلفائے راشدین میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, اور بہت سارے مفسرین نے لکھے کہ حضرت حسن بھی ہے. حضرت حسن کو بھی شامل کی ہے خلفائے راشدین میں. خلفائے راشدین, خلفائے راشدین کی وہ حکومت جس کو آقا علیہ السلام نے کہا کہ یہ 30 سال حکومت چلے گی, یہ خلفائے راشدین کی حکومت, جو مسلمانوں کا ایک امیر ہوگا باقی سب اس کے تابع ہوں گے, تو یہ 30 سال چلیں گے. تو 30 سال میں حضرت حسن بھی آتے ہیں, جب 30 سال مکمل ہوتے تو حضرت حسن بھی آتے ہیں کہ جب انہوں نے 6 ماہ حکومت کی ہے. کتنے ماہ؟ 6 ماہ. ایک روایت کے مطابق 8 ماہ حضرت حسن, حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن نے 8 یا 6 ماہ حکومت کی ہے. تو اگر یہ لڑائی حکومت کی ہوتی, اگر یہ لڑائی حکومت کی ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پردہ فرما جانے کے بعد کرسی پہ کون بیٹھتے ہیں؟ صحابہ کرام کے مشورے سے بیٹھتے ہیں ابو بکر. سب سے پہلے کون بیٹھتے ہیں؟ ابو بکر. اور ان کی حکومت کتنے سال رہتی ہے؟ تقریباً 2.5 سال. کتنے سال؟ 2.5 سال حکومت پر ہے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حکومت پر آئے ہیں, حسن حسین نے بھی بیعت کی ہے, حضرت علی نے بھی بیعت کی ہے, حضرت معاویہ نے بیعت کی ہے, بلکہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں یا اس دور کے جتنے بھی حضرات تھے, سب نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ آپ مسلمانوں کا امیر ہے, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں. سب نے تسلیم کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت ہے 2.5 سال, 2.5 سال 2 سال, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پا جانے کے بعد خلافت پر بڑھتے دوسرے نمبر کے خلافت کون سنبھالتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی حکومت کتنی ہے؟ 10 سال. کتنے سال؟ 10 سال کچھ ماہ کچھ دن ہے. 10 سال کچھ ماہ اور کچھ دن ہے. تو سب سے پہلی بات سنیے, 10 سال. کتنے سال؟ 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت چلائی ہے. حضرت ابو بکر پردہ فرما گئے. حضرت حسن حسین پہلے کس پر خلافت کر رہے ہیں؟ بیعت کی ہے ابو بکر کے ہاتھ پر. ابو بکر پردہ فرما گئے, کبھی کس پر بیعت کر رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10 سال حکومت چلائی ہے, 10 سال مسلمانوں کی امیر رہے ہیں. حضرت حسن حسین کی ایک زندگی, ایک لائن بھی یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ حضرت حسن حسین نے ان کی خلافت کا انکار کیا, ان کی بیعت کا انکار کیا. ایک بھی روایت کوئی نہیں پیش کر سکتا ہے, ضعیف روایت بھی پیش نہیں کر سکتا ہے, جعلی عبارت, جعلی عبارت یا جعلی روایات بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے. حضرت حسن حسین, مولا علی, حضرت عثمان, حضرت معاویہ, جتنے بھی صحابہ کرام ہیں دوسرے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, ان کی حکومت کتنی سال رہی ہے؟ 10 سال. جو یہ کہنا آپ سے کہ حکومت کی لڑائی ہے,
تو آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ اگر حکومت کی لڑائی ہوتی تو حسن و حسین ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کیوں کرتے؟ کیونکہ یہ تو ان کے نانا کے کرسی تھے، ان کے نانا کا دین تھا، یہ خود اس دین پر بیٹھ جاتے، اس کرسی پر بیٹھتے، مسلمانوں کو حکمرانی کرتے، لیکن وہاں ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، 2 سال رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 10 سال بیعت کیے، ان کو امیر المومنین مانے ہیں، تو ان کی بھی ایک روایت ملتی۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ لڑائی کرسی کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ ابو بکر صحیح تھے، شریعت کے پابند تھے، رسول اللہ کے دین کو آگے پھیلانے والے تھے۔ حضرت حسن حسین نے تسلیم کیا، صحابہ کرام نے بھی تسلیم کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام کو اتنا بلندی پر پہنچایا ہے، اتنی بلندی پر پہنچایا ہے، سب سے زیادہ بلندی پر کس نے پہنچائی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور آج کے یہود نصارہ یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ دنیا میں ایک عمر اور آ گیا تو پوری دھرتی پر اسلام کو پرچم لہرائے گا۔ آج کی یہود نصارہ اپنی کتابوں میں لکھنے پر یہ مجبور ہے کہ ایک عمر اور آ گیا پورے دھرتی پر اسلام پھیل جائے گا۔ تو حضرت عمر اسلام کو اتنی مضبوطی دی ہے تو ان کے ہاتھ پر انکار نہیں کر رہے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پہ آ جانے کے بعد صحابہ کرام کے مشورے سے کون کرتے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ان کی حکومت کتنے سال لیتی ہے؟ 12 سال۔ کتنے سال؟ 12 سال۔ ابھی حضرت حسن حسین جوان ہو چکے ہیں، جوان ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمائے ہیں تو ان کی عمر کتنی ہے؟ 7 سال۔ کتنے سال؟ 7 سال، 7.5 سال، ٹھیک ہے نا؟ ان دونوں کی عمریں کتنی ہیں؟ 6 سال، 7.5 سال۔ حضرت ابو بکر کے 2 سال لے لیے تو 9 سال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال لے لیے تو کتنے ہو گئے؟ وہ کہ 20-21 سال کی ہو گئے جب حضرت عثمان غنی حکومت پر آئے ہیں، حکومت اور قائد ہوئے۔ تو حضرت عثمان جب کرسی پر بیٹھے ہیں اور انہوں نے 12 سال مسلمانوں پر حکمرانی کی ہے، مسلمانوں کا امیر رہا ہے، مسلمانوں کے لیے خیر خائی کا سامان مہیا کروائے ہیں، کتنے سال حکومت کی ہے؟ 12 سال۔ حضرت علی بھی موجود ہے، حسن حسین بھی موجود ہے، بڑے بڑے صحابی رسول بھی موجود ہے، امیر معاویہ بھی موجود ہے، اور اس کے بعد تمام کے تمام حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اور یہ بیعت کا سلسلہ بیعت کب ٹوٹتا ہے؟ جب حضرت عثمان کی وفات ہوتی ہے۔ جب حضرت عثمان کی وفات ہوتی ہے تو یہ بیعت ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر کے پھر کس کی خلافت میں جاتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ کس کے ہاتھ پہ جاتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو کتنے سال حکومت ہو گئے؟ 2 سال ابو بکر، 10 سال حضرت عمر فاروق، 12 سال، 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو کتنے سال ہو گئے؟ 24 سال، 24 سال ہو گئے۔ اس کے بعد کرسی پر بیٹھتے ہیں ان کے 24 سال ہو گئے نا۔ اس کے بعد کرسی پر بیٹھتے ہیں مولا علی حیدر کرار۔ ان کی حکومت کتنے سال چلتی ہے؟ 4 سال، 4.5 سال۔ کتنے سال؟ 4 سال، 4.5 سال ان کی حکومت چلتی ہے۔ حسن حسین اس درمیان میں موجود ہے اور اپنے باپ کی حکمرانی کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ بیعت کا سلسلہ تقریباً وہی میں آپ کو جو بیچ میں چھوڑا تھا، بیچ میں کیا چھوڑا تھا؟ صرف میں متعدد تعداد پکڑا تھا، 2 سال، 10 سال، 12 سال، 4 سال، موٹے موٹے۔ بیچ میں جو 1 ماہ، 2 ماہ، کچھ دن، یہ سب دن کو پکڑیں گے نا تو تقریباً سب کے سب حضرت علی اور 3 خلیفہ جو پہلے گزرے ہیں سب کے اور دنوں کو اور مہینوں کو، کچھ مہینوں کو جو اشتراک ملائیں گے تو سب کے سب مہینے کتنے سال ہو جاتے؟ ٹوٹل سارے 29 سال، سارے 29 سال، یعنی 30 سال میں 6 ماہ کم، 6 ماہ یا 8 ماہ کم ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد مولا علی کو پردہ فرما جانے کے بعد، مولا علی کو شہید ہو جانے کے بعد کرسی پر کون بیٹھتے ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کرسی پر بیٹھتے ہیں نا تو اس درمیان میں اختلاف ہوتا ہے، اس درمیان میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ مدینہ منورہ کے لوگ، مدینہ منورہ میں جو لوگ رہنے والے صحابی رسول ہیں اور بھی دیگر صحابی ہیں، وہ سب حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو کہتے ہیں۔ کس کے ہاتھ پر؟ حضرت حسن کے ہاتھ پر۔ اور مکہ مکرمہ کی جو لوگ ہیں، مکہ مکرمہ کے جو لوگ ہیں وہ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کی جو اب حکمرانی کریں گے، مسلمانوں کی جو امیر بنیں گے تو 3 گروہ میں بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت علی کے پردہ فرما جانے کے بعد 3 گروہ بنتے ہیں۔ ایک حضرت حسن کی، مدینہ والے کہتے ہیں حضرت حسن مسلمانوں کے امیر بنیں گے، مکہ والے کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر یہ مسلمانوں کے امیر بنیں گے، اور دمشق کے لوگ، ملک شام کے لوگ وہ کیا کہتے ہیں
अमीर उल-मोमिनीन कौन बनेंगे? अमीर मुआविया। कौन बनेंगे? मुसलमानों का अमीर कौन बनेंगे? अमीर मुआविया। क्यों? इसलिए कि इन्होंने 20 साल से गवर्नरी कर रही है, 20 साल से। हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, जब से ये लोग खिलाफत कर रहे हैं, तब से गवर्नरी मुल्क शाम की कौन संभाल रहे हैं? अमीर मुआविया। तो इसलिए बहुत सारे सहाबे करम को ये रुझान होता है कि अमीर मुआविया इस मामले में बड़े हैं और ये बड़े बहुत वर्षों से गवर्नरी करते आ रहे हैं, इसलिए मुसलमानों के अमीर मुआविया बनेंगे। तो मौला अली के पर्दा फरमा जाने के बाद मौला अली पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है। अबू बकर आए, सबने अपना हाथ दे दिया। उमर आए, सबने अपना हाथ पेश कर दिया, नहीं बैठ कर लिए। उस्मान आए, सबने अपना हाथ पेश कर दिया। हजरत अली आए, सबने अपना हाथ पेश कर दिया। हजरत अली के पर्दा फरमा जाने के बाद इसमें इख्तिलाफ हो जाता है, 3 गिरोह बढ़ जाते हैं, जिसमें 2 गिरोह मशहूर होते हैं, एक हजरत हसन का और एक दूसरे अमीर मुआविया का। और अब्दुल्लाह इब्न जुबैर होते हैं मक्के के, वो ज्यादा मशहूर नहीं होता, किताबों में उनका तज़किरा बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी लोगों ने कहा कि ये मुसलमानों के अमीर बनेंगे, क्योंकि भी बड़े साहबी हैं, ये भी हुजूर की जिंदगी देखे हैं, इसलिए ये मुसलमानों के अमीर बनेंगे। तो उसके बाद हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला इस दौरे खिलाफत पर कितने माह गुजारते हैं? 6 माह गुजारते, तो मुकम्मल कितने साल हो गए? 30 साल। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि खुलफाए राशिदीन की हुकूमत 30 साल चलेगी। कितने साल? 30 साल। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हजरत हसन पर आकर के पूरी हो जाती है। उसके बाद जो हुकूमत है उसको खुलफाए राशिदीन नहीं कहा जाएगा। तो मैं आपके सामने ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूँ ताकि जो लोग ये कहते कि लड़ाई हुकूमत की थी, ये लड़ाई कुर्सी की थी, तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि हजरत हसन हुसैन की जिंदगी, हजरत अली के पर्दा फरमा जाने के बाद हजरत हुसैन की जिंदगी कम बेश 40 साल के पार है। कितने साल है? 40 साल के आसपास है। उसके बावजूद अपने भाई के हाथ पर बैठ कर रहे ना, बैठ तस्लीम कर रहे, क्या बरकत है। तो जितने भी लोग आ रहे सब इस्लाम के खैर खा गुजरे, इसलिए दोनों भाई और तमाम के तमाम सहाबे करम उनके हाथ पर बैठ कर रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, उसके बाद हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी हुकूमत छोड़ देते हैं। कल दिन हमने आपके सामने अर्ज किया था कि हुकूमत छोड़ देते हैं क्योंकि मुसलमानों में इख्तिलाफ हो जाते हैं, मुसलमानों के गिरोह बढ़ जाते हैं और खून रेज़ी का डर होता है, फसादात का डर होता है। और हजरत हसन इस चीज को पसंद नहीं करते थे। वो अच्छे इंसान थे, मुखलिस थे, वो लोगों की खैर खाई चाहते थे। तो क्या कि अपनी हुकूमत छोड़ करके हजरत मुआविया के पास गए। किसके पास गए? हजरत मुआविया के पास मुल्क शाम में गए। मुल्क शाम गए और उनको अपनी गवर्नरी, अपनी हुकूमत सौंपी और कहा मुसलमानों के आप ही अमीर रहेंगे, हम भी आपके हाथ पर बैठ करते हैं, आप भी मुसलमानों के अमीर रहेंगे, बस कुछ शर्तें हैं। तो उन्होंने कुछ शर्तें लगाई और बाकी कहा कि आप मुसलमानों के अमीर बन गए। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला, ये भी सहाबी रसूल है, कातिबे वही है, बोलिए कातिबे वही है, और ये यजीद के बाप भी है। हजरत मुआविया ये यजीद के बाप भी है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साले भी है। यजीद के बाप भी हैं और रिश्ते में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साले भी हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसे कातिबे वही के लिए चुना है। अल्लाह ताला तो कुरान में हुक्म नाज़िल फरमाते हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीने मुबारक पर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिखना नहीं आता था, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख करके पढ़ना नहीं आते थे, नहीं पढ़ना नहीं जानते थे, न लिखना जानते थे, न पढ़ना जानते थे। क्योंकि नबी वो होते हैं जो दुनिया वालों से इल्म हासिल नहीं करते हैं, बल्कि नबी को कोई इल्म सिखाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह ताला इल्म सिखाते हैं अपने फरिश्तों के जरिए से। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्योंकि दुनिया वालों से न लिखना सीखे, न पढ़ना सीखे, न उसे लिखना आता था, न पढ़ना आते थे, अल्लाह जो हुक्म नाज़िल फरमा देते थे उस बात को आगे फैलाते थे और सहाबी रसूल को बुलवा करके लिखवा देते थे। तो एक कातिब वही कौन थे? वही को लिखने वाले और भी सहाबे कराम गुजरे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर कौन है? अमीर मुआविया, कातिब वही अमीर मुआविया। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ये वही लिखने वाले थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुछ नाज़िल हो रहे हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुलवाते, उनसे एक कागज पे, खाल पे, चमड़े पे लिखवा देते थे, ठीक है ना। तो उसके बाद हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की आप समझ गए ना, कातिब वही है, रिश्ते में हुजूर के साले हैं और ये यजीद के बाप भी है, जो बाद में हजरत हसन हुसैन को कत्ल का जामिन बनते हैं यजीद, इनके बाप भी है, इनके वालिद मुहतरम भी है। हजरत हसन अपनी हुकूमत
ہم امیر معاویہ کو سونپ دیتے ہیں، ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کتنے سال ہے؟ 20 سال ہے۔ کتنے سال حکومت کرتے ہیں؟ 20 سال۔ کتنے سال؟ 20 سال۔ حضرت معاویہ جب آئے، ابو بکر حسن نے انکار نہیں کیا، حسین نے انکار نہیں کیا۔ ان کے باپ ہے، ان کے باپ ہے، یزید کے باپ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے باپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ امیر معاویہ نے بیعت کی، خلافت قبول کی، اور خلافت پر بیٹھے تو سب سے کہا بیعت کرو میرا، مجھے مسلمانوں کا امیر مانو۔ سب نے مانا، حضرت حسن بھی مانے، حضرت حسین بھی مانے، دیگر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، مدینہ میں رہنے والے، مکہ میں رہنے والے، ملک شام میں رہنے والے، کوفہ میں رہنے والے، جہاں بھی رہنے والے صحابی رسول ہیں، سب نے کس کو حکومت سونپ دی ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو حضرت معاویہ 20 سال حکومت کی ہے، لیکن حضرت حسین کی ایک بھی زندگی، ایک بھی روایت کوئی پیش کرتے کہ حضرت حسین نے اختلاف کیا ہو، حضرت معاویہ کے حکومت کے خلاف ورزش کی ہو، نہیں، بلکہ حضرت حسین نے بھی ان کی حکومت کو مانا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ فرما جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، یزید اپنی حکومت کا اعلان کرتا، تب جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ ابھی تک دیکھتے ہیں آپ، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش اس لیے کر رہا ہوں آسان لفظوں میں، کیونکہ یہ مسئلہ بڑے زور شور پر ہے۔ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے بچوں کو، جوانوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو لڑائی تھی، لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یہ جو لڑائی تھی دین اسلام کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ حکومت کی لڑائی تھی۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت کو تذلیل کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، اور جبہ کبا کا لباس پہن کر کے، پگڑی پہن کر کے، اچھے لباس پہن کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ لڑائی حکومت کی تھی۔ تو میں آپ کے سامنے اس لیے سارے واقعات پیش کیے کہ یہ لڑائی حکومت کی نہیں تھی، کرسی کی نہیں تھی، بلکہ لڑائی نظریات کی تھی۔ کس کی تھی؟ نظریات کی تھی۔ اگر حکومت کی لڑائی ہوتی تو یزید کے والد نے، کتنے، امیر معاویہ نے 20 سال حکومت کی ہے، حضرت حسین نے 20 سال تک ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، کبھی بیعت نہیں توڑی ہے۔ تو یہاں بھی تو ایک انکار کر سکتے تھے، یہاں بھی تو رد کر سکتے تھے، لیکن یہاں ایک بھی روایتیں ملتی ہیں، حضرت حسن کی بھی ایک روایتیں ملتی ہیں، حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کا انکار نہیں کیے، عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت کا انکار نہیں کیا، ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کا انکار نہیں کیے۔ یہاں پہ انکار کرنا، اور صرف حضرت حسن، صرف حسین کا انکار نہیں، بلکہ دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام نے انکار کیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ لڑائی حکومت کی نہیں بلکہ نظریات کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب نظریات کی لڑائی تھی، تو حضرت اس کے بعد حضرت حسین کی زندگی کے بارے میں آپ جانے بھی ہیں پہلے بھی، اور تھوڑا اپنی بھی مختصر جان لیجیے، اور اس کے بعد یزید کی زندگی بھی آپ جان لیجیے، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ میرے محترم، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی، ان کی پرورش ہوئی ہے آقا علیہ السلام کی گود میں، صحابہ کرام کی گود میں، حیدر کرار کی گود میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں۔ قرآن حدیث ان کے گھروں میں نازل ہوا ہے، قرآن حدیث کی انہوں نے اترتے دیکھا ہے، مدد کو دیکھا، ساری چیز۔ تو ان کی زندگی مدینہ ہے، حضرت فاطمہ کا گھر کھلتا ہے اور مسجد نبی کا دروازہ ہے، حضرت فاطمہ کا گھر اور مسجد نبی کا دروازہ برابر ہے، دروازہ کھولا مسجد نبوی کے اندر آ گئے۔ تو صحابہ کرام صبح شام مراتب مسجد میں قرآن حدیث کا درس دے رہے ہیں، یہ دونوں بچے وہاں پہ تربیت پا رہے ہیں، آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، خطابت کر رہے ہیں، یہ وہاں پہ تربیت فرما رہے ہیں۔ میرے محترم، حضرت حسن حسین کی پرورش جنت کے سرکار ہے، جس کے صدقے میں جنت بنی، کائنات بنی، ہم بنے، آپ بنے، ان کی گود میں پرورش ہو رہی ہے۔ تو کیا ان کی پرورش غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے محترم، ایک طرف یزید کی پرورش ہے، یزید کی پرورش جو ہوتی ہے یہ دمشق کے اندر ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ دمشق کے اندر۔ اور یہ شراب پینے کے عادی ہوتے ہیں، یہ لڑکی بازی کے عادی ہوتے ہیں، اور یہ ان کا جو شوق تھا بندر کا شوق، بندر کے ناچ کرانے کا بڑا شوق، کس کو؟ یزید کو بندر کا ناچ کرانے کا بڑا شوق، اور وہ دمشق کے اندر بندر کا ناچ کرایا کرتا تھا، گھوما پھرا کرتا تھا، بے حیائی پھیلاتا تھا۔ اسی طریقے سے ان کا دوسرا شوق کیا تھا؟ ایک شوق تو بندر کا ناچ کرانا، دوسرا مرغا کا لڑائی کرانا۔ آج بھی کچھ لوگ مرغا کا لڑائی کراتے ہیں، بیل کا لڑائی کراتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں، تو بھینس کا لڑائی کراتے ہیں۔ تو یہ کس کا شوق تھا؟
यजीद का, अगर आप भी कर रहे हैं तो आपका भी शौक उनके शौक के साथ मिलता है, इसलिए ये काम गलत है। ये काम शरीयत के हुक्म के हिसाब से किसी जानवर को आपस में लड़ाना ये जुल्म में आता है। किसमें आता है? जुल्म में आता है। और ये किसका तरीका है? यजीद का तरीका। यजीद क्या करता था? बंदर का खेले कराता था, मुर्गे का लड़ाई कराता था, जानवरों को लड़ाई करवाता था। और दूसरा ये कि नाचने वाली औरतों को बुला करके अपने घर के आंगन में, अपनी हवेलियों में नचवाया करता था, और अपने दोस्तों को बुला करके वहां पे उनके साथ नचवा रहे, ढोल ताशे बज रहे हैं, शराब नोशी चल रही है। ये इनकी जिंदगी है, ये इनका किरदार है, ये इनका रहन सहन है। सारे सहाबे किराम इनकी जिंदगी के बारे में वाकिफ है। ये एक मर्तबा हज करता है। यजीद हज के लिए आता है, हज करता है तो अपने साथ बड़ा जोर शोर वाला काफिला लाता है, और यही खाना काबा के अंदर हज भी करता है। हज बैतुल्लाह करने के बाद ये मस्जिद मदीना में आता है। कहाँ आता है? मदीना के अंदर आता है, और मदीना के अंदर ब्याह करके शराब नोशी करने लगता है अपने दोस्तों के साथ, अयाश दोस्तों के साथ। उसके बाद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक मरतबा अजीब सी खुशबू आती है, तो कहते हैं यजीद ये खुशबू कहाँ से आई? अजीब सी खुशबू है। तो यजीद का जवाब सुनिए। यजीद कहता है कि ये शराब है, इस शराब के नशे में हम शराब पी रहे हैं, ये बोतल है, इसके अंदर शराब है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए मुल्क के शाम से अच्छा सा शराब मंगवा सकता हूँ। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। किसको कह रहे? अहले बैत क्यों कह रहे? जिसको इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स, अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने इससे गंदगी को दूर रखा है, खराबियों को दूर रखा है। अल्लाह ताला इसको पाक किया है। उसको क्या कह रहा है यजीद? अगर आपको कोई शराब चाहिए तो मैं आपके लिए भी मदीना से, आपके भी मुल्क के शाम से मंगा सकता हूँ, दमिश्क से मंगा सकता हूँ। तो ये यजीद का किरदार मैं बता रहा हूँ। हजरत हुसैन और दीगर सहाबे कराम इनके खिलाफत, इनके बैत का इनकार क्यों किया था? इसलिए इनका किरदार है, इनका एक बैकग्राउंड पीछे छुपा हुआ है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। तो ये इनका किरदार है। उसके बाद मदीने में बहुत सारे खुराफात मचाते हैं, मक्के के अंदर बहुत सारे खुराफात मचाते हैं, मदीने के अंदर नाच गाने करते हैं, बेहयाई फैलाते हैं। जिस मदीने के अंदर दज्जाल नहीं जा सकता, अल्लाह, दज्जाल वहां पे नहीं जा सकता। दज्जाल मक्का और मदीना में हाजिर नहीं हो पाएगा, नहीं जा पाएगा, पूरे दुनिया में जाएगा। पूरी दुनिया के लोगों को एक हाथ में अपने हाथ में जन्नत लिए रहेगा, एक हाथ में जहन्नम लिए रहेगा। जो दुनिया वाले को दिखाएगा ये जन्नत है और ये जहन्नम है। जो इनकी बात मानेगा उसको अपने जन्नत में डालेगा, अपनी बनाई हुई जन्नत में डालेगा। जो इसके बात से इनकार करेगा उसको अपनी बनाई हुई जहन्नम में डालेगा। और ये दज्जाल एक इंसानी है, ये इंसान के कबील से ही है। दज्जाल जो है इंसान के कबील से ही है। तो ये दज्जाल जो पूरी दुनिया का सैर करेगा, पूरी दुनिया में तबाही मचाएगा, पूरी दुनिया के लोगों को खौफ से आरास्ता करेगा। ये मक्का और मदीना में नहीं दाखिल हो सकता है। लेकिन ये यजीद क्या कर रहा है? यहाँ पे खुराफाती मचा रहा, शराब पी रहा, नाच गाने कर रहा है। तो ये सहाबे कराम इनकी जिंदगी से वाकिफ है। आज भी देख लीजिए, आज भी आप जाइए मक्का में जाइए, आज भी जाकर के देख लीजिए तो आज शराब नोशी आम हो चुका है। आज शराब के अड्डे खुल गए, नाइट क्लब खुल गया, पता नहीं क्या क्या बेहयाई खुल गए। आज से जो हुकूमत पहले थी ऐसा वहां पे नहीं था। ये भी जो हुकूमत अभी जो आया हुआ है सलमान शाह, इनकी भी जिंदगी आप पढ़ के देखिए। ये भी अंग्रेजों की तलवे चाटता है, अंग्रेजों की चौपलेसी करता है, अंग्रेजों के बताए हुए तरीके पर जिंदगी बसर कर रहा। और जैसा वो कर रहा है वैसा ही ये भी कर रहा है, उसे ही कर रहा। इसलिए देख लीजिए, आज मक्का के अंदर जाकर के देख लीजिए, आप देखे भी होंगे ऐसे बेहयाई के काम खुल गए हैं। तो ऐसे यजीद 2 साल हो गए ना। देखिए ये लोग जाके आए, देखे भी है, हमने तो अखबारों में पढ़े रहते हैं, अखबारों में मेरे मोहतरम। तो ऐसी ये जो यजीद था, इनकी भी जिंदगी से सहाबा किराम वाकिफ थे। जब हजरत मुआविया की वफात होती है तो बगैर मशवरा से, क्योंकि अभी तक जितने भी हुकूमत पर लोग बैठे रहे, अबू बकर हुकूमत पर बैठे, सहाबा किराम कहे आप बैठिए। हजरत इब्न फारूक ने हुकूमत चलाई है, सहाबा किराम मुत्तफिक हुए, सहाबा किराम ने चुना है आप हुकूमत चलाइए। हजरत उस्मान बैठे हैं, सहाबा किराम ने चुना है आप खिलाफत करेंगे। हजरत अली आए हैं, सहाबा किराम ने चुना है। हजरत हसन बैठे, सहाबा किराम ने चुना है। हजरत मुआविया हुकूमत चलाइए, सहाबा किराम ने चुना है। हजरत मुआविया की जैसी वफात होती है, ये अपने दम पे, ये अपने ताकत के दम पे, अपनी फौज के दम पे, पैसे के दम पे, हुकूमत के दम पे लालच देकर के लोगों में क्या कहता है, मैं मुसलमानों का अमीर बन जाता हूँ। क्या होता है? मैं मुसलमानों का अमीर बनता हूँ।
جب یہ الگ اعلان دیتا ہے بغیر صحابہ کرام کی رائے سے، بغیر مسلمانوں کی رائے سے، تو صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام انکار کر جاتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے ان کا بیکگراؤنڈ آپ کے سامنے رکھا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے، تو صحابہ کرام واقف ہوتے ہیں ان کی زندگی سے، اسی لیے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میرے محترم، ان کے پاس پاور ہے، ان کے پاس حکومت ہے، اور آج بھی دیکھ لیجیے جن کے پاس پاور ہے، حکومت ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ایسے ان کے پاس پاور تھا، اور وہ ناچ گانے کا عادی تھا، وہ پیسے دے کر کے یقین جانے جو گناہوں کا عادی ہوگا اس کو پیسے سے بہت پیار ہوگا، پیسے سے بہت پیار ہوگا۔ ان کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے تھے سب گناہوں کے عادی، تو اپنے فوج کو حکومت کے لالچ دے رہے، تمہیں یہاں کا گورنر بنا دوں گا، تمہیں یہاں کا ایم ایل اے، جیسے ابھی آج کے دور کا سمجھ لیجیے، ایم ایل اے بناؤں گا، یہاں کا تمہیں مکھیا بناؤں گا، یہاں کا تمہیں سربراہ بنا دوں گا، ذمہ دار بنا دوں گا، اس پوسٹ پہ کھڑا کر دوں گا۔ تو ایسی حکومت پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا جو بھی ایمان سے انکار کرے گا میں اپنی فوج سے ان پر ظلم و ستم کروں گا، ان کو اپنے جیل میں بند کروں گا، جو میری بات مانے گا میں اس کو یہاں کا خلافت دوں گا، یہاں کا گورنر بناؤں گا، یہاں کی حکومت دوں گا۔ ایسے ہی لالچ دے کر کے بہت سارے دمشق کے اندر، وہ بچپن سے ان کا دمشق کے اندر رہنا سہرا ہوا تھا، اور اس کے بعد حضرت معاویہ کا 40 سال بعد گزرا تھا، 20 سال گورنری کی ہے اور 20 سال حکومت کی ہے۔ ان کے والد صاحب کا بھی زیادہ پہچان ہے، تو دمشق کے زیادہ حضرات، دمشق کے زیادہ لوگ امیر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں اور ان کی بات کو مان لیتے ہیں کہ بچپن سے یہی رہا پڑا ہے، ان کے باپ رہا ہے، تو سب لوگ ان کی طرفداری کرنے لگتے ہیں۔ اور آج بھی یہی اصول ہے کہ جیسے بالفرض برا نہیں مانے گا، دل پر ہی لیجیے گا، جیسے مولانا ہے، اپنے مولانا ہے، انہوں نے بہت سال مسجد سنبھالی ہے، امامت کی ہے، یہ امامت سے جب اپنے دستبردار ہوئے بولے کیا کسی دوسرے کو رکھ لو، ہم سے نہیں ہوتا ہے، تو گاؤں والے نے کیا کیا، ان کے بیٹے چلو ان کو رکھ دیا جائے کچھ دیر کے لیے، سمجھے نا۔ تو ایسی دمشق کے جو لوگ تھے کہ ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، تو اگرچہ ان کا اہل نہیں ہے، اگرچہ یہ حکومت چلانے کا اہل نہیں ہے، لیکن پھر بھی چلو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے۔ لیکن جو صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، جو حضور کی زندگی دیکھے، ابو بکر کی خلافت دیکھے، عمر کی خلافت دیکھے، عثمان کی خلافت دیکھے، جنگ بدر میں گئے، جنگ احد میں گئے، حنین میں گئے، خندق کھودے، بڑے بڑے مشکلات جھیلے ہیں، تکلیفیں جھیلی ہیں، وہ کیسے اس چیز کو برداشت کر رہے تھے؟ ایک ظالم آدمی کو، ایک ظالم حکمران کو، کیونکہ اس کی بات جو نہیں مانتا اس کو جیل میں ڈال دیتا۔ ان کے عیاشی کے قصے بہت مشہور ہوئے تھے، ان کے عیاشی کے قصے بہت مشہور کہ زناکار ہیں، بدکار ہیں، نوجوان لڑکیوں کو اپنی حویلی میں بلا کر کے ان سے ناچ کرواتا ہے، گندے گندے کام کرواتے ہیں۔ تو ان کی جو ساری زندگی تھی تمام صحابہ کرام کے درمیان موجود تھی، تو صحابہ کرام کیسے ان کی بات مان لیتے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایسی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیعت سے انکار کر دیتے ہیں، ان کی بیعت سے انکار کر دیتے ہیں، تو یہ خبر کوفہ والوں کو پہنچتا ہے۔ کس کو پہنچتا ہے؟ حضرت مولا علی اور حضرت حسن جو خلافت چلائی ہے، خلافت پر بیٹھے، کہاں پہ تھے وہ؟ کوفہ کے اندر۔ کہاں؟ کوفہ کے اندر۔ اور مولا علی کی شہادت کہاں ہے؟ کوفہ کے اندر۔ حضرت علی نے بھی کوفہ کے اندر حکومت کی ہے، حضرت حسن نے بھی کوفہ کے اندر حکومت کی ہے۔ تو کوفہ کے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، کوفیوں کو معلوم ہوتا ہے کہ حسین یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، یزید کی بیعت سے انکار کر رہا ہے۔ اور بہت سارے صحابہ کرام، اکثر صحابہ کرام کس کو حکومت پر بیٹھانا چاہتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ آپ اس کے زیادہ اہل ہیں، آپ حکومت پر بیٹھیں گے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جو دیندار ہیں، جو دین کو سمجھنے والے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، وہ حضرت حسین کو ترغیب دے رہے ہیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت پر تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ حکومت پر بیٹھیے، اس کے آپ حقدار ہیں، آپ صحیح مسلمانوں کے بری کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر حضرت حسین کی طرفداری میں ہے، صحابہ کرام ضد کر رہے ہیں۔ ایسی مکہ سے بھی، کوفہ سے بھی خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں، بے شمار خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اب ہمارے ایمان کا ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا ایمان کا ڈور آپ کے ہاتھ میں، اب ہم اپنے ایمان آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سر تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کوفی اس طرح خطوط پر خطوط بھیج رہے، خطوط پر خطوط بھیج رہے۔ تو انشاءاللہ ابھی جو بات کہی گئی ہوگی ضرور آپ سمجھے ہوں گے نا،
تو یہ لڑائی بس اتنا سمجھ لیجیے آج کی نشست میں اتنا سمجھ لیجیے کہ یہ لڑائی کرسی کی ہرگز نہیں تھی، یہ لڑائی ایک دو نظریات کی تھی۔ کس کی دو نظریات کی؟ ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی ان کی بیعت سے انکار کیا، بڑے بڑے صحابہ کرام نے بھی، اور حضرت حسین نے بھی ان کی بیعت سے انکار کیا۔ بس آج کا نشست کا یہی تک بات رہے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی باتیں کرے کہ یزید اچھا تھا، کہ حضرت حسین کی غلطی تھی، کیونکہ آپ سوشل میڈیا پہ سرچ کر کے دیکھیے بڑے بڑے علماء کرام آپ کو ملیں گے جو یزید کی طرف تعریف ہے اور حضرت حسین کو کہتے ہیں یہ غلطی پر تھے، ٹھیک ہے نا، یہ غلطی پر تھے۔ تو آپ ان سے چند سوالات کر سکتے ہیں کہ ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، علی آئے، حسن آئے، معاویہ ان کے والد صاحب آئے، 20 سال ان کے ہاتھ پر بیعت کی، کہاں کر کرسی کی لڑائی کی؟ ایک روایت پیش کرو ان کی زندگی سے کیوں انکار کیے؟ اور صرف یہی نہیں انکار کیے بلکہ دیگر صحابہ کرام نے بھی انکار کیے ہیں۔ تو یہ لڑائی کرسی کی نہیں بلکہ کس کی تھی؟ نظریات کی۔ تو بات سمجھ گئے؟ امید ہے کہ آج جو بات کہی گئی ہے انشاءاللہ سمجھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کل بات کی جائے گی کوفے سے کتنے خطوط آتے ہیں، پھر حضرت حسین کیسے جاتے ہیں، روانگی کیسے ہوتی ہے۔